اور دوسرا یہ کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا یا انسان کی سانس نہیں اکھڑ جاتی جو موت کے وقت اکھڑتی ہے، اس سے پہلے پہلے توبت کا وقت موجود ہے. دن میں کرے، رات میں کرے، محفل میں کرے، تنہائی میں کرے، توبہ کا وقت موجود ہے. اس لیے ہم جو کہہ دیتے ہیں نا جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھئی 1000 چوہے کھا کے بھی حج کو جا سکتی ہے. 100 کی کیا بات ہے؟ کوئی اللہ کے ہاں گنتی تو نہیں ہے نا کہ 100 مرتبہ توبہ کرو گے تو پھر تمہاری لمٹ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو زندگی کا پورا وقت ہے. حتیٰ کہ اگر کافر اور مشرک کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مسلمان گنہگار کی توبہ کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ تو اس عنوان کی اہمیت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم لگوٹ باندھ باندھ کے نکلتے ہیں میدان میں کہ ہم نے پریشانیوں کو ختم کرنا ہے. ایک ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے. ایسے لگتا ہے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور ایک کے بعد ایک پریشانی ہمارے اوپر آتی چلی جا رہی ہے. پھر کہتے ہیں جی اس جینے سے تو مر جانا اچھا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کی جان چھوڑ دیں، نیت کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی. شیطان ایسا بدبخت ہے، گناہ کو ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے، معمولی بنا کے پیش کرتا ہے. وہ جی کون بچا ہوا ہے آج، ماحول ہی ایسا ہے جی. اور جی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو بے پردہ عورتیں بہت پھرتی ہیں، کیسے نظر کو بچائیں؟ یعنی نفس اپنے اندر ہی اندر جسٹیفیکیشن گھڑتا ہے، جھوٹی جسٹیفیکیشن، اور بندے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. بس ایک دفعہ، آخری دفعہ ان باتوں کو سامنے رکھ کے انسان گناہ کرتا ہے. لیکن گناہ کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں. جو شخص زہر کھائے گا، خوشی سے کھائے یا مجبور ہو کے، تو اثرات تو اس کے ہوں گے. گناہ کرے انسان مرضی سے یا حالات سے مجبور ہو کے، تو اثرات تو ہوں گے. ان اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. سچی توبہ کی نیت کر کے دیکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی، سہولت ہو جائے گی زندگی میں. کوئی غم نہیں رہے گا، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی. پھر گناہوں کی ایک اور بھی تاثیر ہے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ رب العزت کا حکم ماننے میں جب بھی کوتاہی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے بعد یا تو میری بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی، یا میرے کسی ماتحت نے، نوکر چاکر نے، اس نے میری نافرمانی کی، یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، یہ ریفلیکٹ ہوگی ہمارے ماتحتوں میں. اللہ ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنائیں گے. چنانچہ آج یہ کتنا شکوہ ہے، وہ جی بیوی بات ہی نہیں سنتی، بچے بات ہی نہیں سنتے، وہ جی کیا کریں، مزدور کام ہی نہیں کرتے. اصل میں ہم خدا کی بات کو نہیں سنتے، کان نہیں دھرتے، اور اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیتے ہیں. جو ماتحت ہوتے ہیں وہ ہماری بات نہیں سنتے.
اگر ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کی زندگی اختیار کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے ماتحتوں کو بھی ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا دے گا۔ کہتے ہیں پتہ نہیں جی بچے تو افلاطون بن گئے ہیں، بھئی ہماری بدعمالیوں نے ان کو افلاطون بنا دیا۔ تو گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہی ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ اب اس توبہ کے اندر 4 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو گناہ چھوڑ دینا، دوسرا گناہ کے اوپر دل سے شرمندہ ہونا، تیسرا اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور چوتھا اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق جو فوت ہوئے ان کو ادا کرنا۔ یہ 4 باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گناہ چھوڑنے میں نیت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ہوگی۔ اگر کسی اور وجہ سے گناہ چھوڑا تو توبہ نہیں ہوگی۔ مثلا جی میں نے شراب چھوڑ دی، بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ جی میں نے زنا چھوڑ دیا، بدنامی بڑی ہوتی ہے، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ جی اب تو جی میں جوا نہیں کھاتا، بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یا ایک آدمی کہے جی کہ مجھے بیماری کا ڈر ہے اس لیے میں فلاں بدکاری کا مرتکب نہیں ہوتا، نہیں۔ نیت ہو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کی، تب یہ توبہ کہلائے گی۔ اب اس توبہ کے اندر چند باتیں انسان کو کرنی پڑتی ہیں، تب توبہ پکی ہوتی ہے۔ پہلی بات کہ برے دوستوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ فارسی میں مار کہتے ہیں سانپ کو، مارے بد زہریلا سانپ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ جس طرح سانپ ڈس لیتا ہے، برا دوست بھی ڈس لیتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے انسان کی جان کا نقصان ہوتا ہے اور برے دوست کے ڈس لینے سے انسان کے ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے یار بد مارے بد سے زیادہ برا۔ مگر اگلی بات وہ لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ جب پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تو دل میں عجیب کیفیت ہوئی، بھائی برا دوست جتنا بھی برا ہو شیطان سے تو برا نہیں نا، آخر کلمہ گو مسلمان ہی ہوگا، گو غافل ہے، تو وہ شیطان سے برا کیسے ہو گیا؟ شیطان تو بدبخت ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے آگے اس بات کو ایکسپلین کیا، الیبوریٹ کیا۔ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے ذہن میں فقط گناہ کا خیال اور وسوسہ ڈالتا ہے، پھر انسان کا نفس اس گناہ کو کرنے پہ خود آمادہ ہوتا ہے۔ تو شیطان نے تو صرف میسج بھیجا، خیال ڈالا، ہم نے میسج پڑھا اور ہم گناہ کے لیے تیار ہو گئے۔ نہ تیار ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مگر جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف گناہ کا میسج ہی نہیں بھیجتا، بندے کا ہاتھ پکڑ کر اس سے گناہ کا ارتکاب کروا دیا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا، شیطان سے بھی زیادہ برا۔ ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم روزانہ اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں اور باوضو ہو کے کرتے ہیں، اور کئی دفعہ تو مسجد میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ غور کیجئے، ہم روزانہ وتر کی دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اللہ ہم نے خلو لے لیا، الگ علیحدگی اختیار کر لی، ترک کر دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے۔ اب حالت نماز میں اللہ سے روز وعدہ کیا اور صبح اٹھ کے پھر انہی نافرمانوں سے دوستی۔ تو سوچئے اس وعدہ خلافی کی کیا نحوست ہوگی زندگی میں۔ تو برے دوستوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا۔ اور یہ جو نوجوان بچے کہتے ہیں نا بس میرے دوست ہیں جو برائی کرتے ہیں، میں ویسے ساتھ رہتا ہوں، میں کرتا کچھ نہیں ہوں، وہ 100% جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جیسی مجلس ہوگی انسان ویسے عمل کرے گا۔ تو برے دوستوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ اور دوسری بات کہ توبہ کی تاخیر پر بھی توبہ کرنا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ گناہ تو کیا ہم نے جوانی میں، اور اب بڑھاپے کی عمر آ گئی، توبہ ابھی تک نہیں کی۔ اب ہمارے اوپر 2 گناہ ہوئے، ایک وہ گناہ کا بوجھ اور دوسرا اس گناہ سے توبہ جلدی نہ کرنے کا بوجھ۔ تو توبہ میں تاخیر کر دینا بھی گناہ ہے، گناہ سے فوری توبہ کرنا ضروری ہے۔ اس تاخیر کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ پھر انسان اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، گناہ کے مواقع سے بھی اپنے کو دور رکھے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ جو شخص شراب سے توبہ کرے وہ شراب کے برتن بھی گھر میں نہ رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے شراب سے تو توبہ کر لی، یہ نہیں ہے کہ جی میں نے شراب سے توبہ کر لی اب ان برتنوں میں پانی پیا کروں گا۔ شریعت کہتی ہے نہیں، یہ برتن دیکھ کے تم شراب کو یاد کیا کرو گے، اس لیے اب ان برتنوں کو بھی تلف کرنا ضروری ہے۔ یاد ہی نہ رہے، ذہن میں سوچ ہی نہ آئے۔ تو انسان گناہ کے مواقع سے بھی بچے اور اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، حقوق اللہ بھی پورے کرے اور حقوق العباد کی معافی تلافی بھی کرے۔ جب تک ہم بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ مثلا غیبت کی کسی کی دل دکھایا تو اب ہمیں توبہ کرنی ہے اور اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ہمارے قریبی بزرگ تھے، ان کی بڑی خوبصورت عادت تھی، جس بندے کو ملتے تھے تو جدا ہوتے ہوئے، بھئی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں، میں ان کو پورا نہیں کر سکا، تو بھئی آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو وہ یہی لفظ کہتے تھے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس نے یوں معافی مانگی اور اگلے نے ہاں کر دی یا مسکرا پڑا تو معافی ہو گئی۔ تو ہم بھی اس کو عادت بنائیں، خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خاوند سے مانگے، بڑا چھوٹے سے مانگ لے، اس میں کیا نقصان ہے؟ دنیا میں معافی کروا لینا آسان، مگر قیامت کے دن اس کا حساب دینا یہ انتہائی مشکل کام۔ یاد رکھنا کہ جس دن انبیاء تھراتے ہوں گے، جب انبیاء کانپ رہے ہوں گے، اس دن اگر اللہ نے ہمیں کھڑا کر کے کہا بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، کمینہ کیوں کہا، بے ایمان کیوں کہا، بتائیں ہم اس دن کیا جواب دے سکیں گے؟ آج وقت ہے نا، اس سے جا کے معافی مانگ لیں، ہاتھ جوڑ دیں، پاؤں پکڑ لیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو دوسرا بندہ معاف کر ہی دیتا ہے۔ تو دنیا میں اس کی معافی تلافی آسان۔ پھر اگر حرام اور ممنوع اشیاء ہیں
تو توبہ کرنے والا ان کو تلف بھی کر دے. مثلا جہالت کی زندگی میں خوب تصویریں بنوائیں اور فوٹو البم بنا بنا کے گھر رکھے. اب جب توبہ کر لی تو ان پکچرز کو ضائع کرنا ضروری، کیونکہ تصویر وہ جائز جس کی شرعاً اجازت ہو، ضرورت ہو. کوئی کارڈ بنوانا ہے، تصویر بنانی، پاسپورٹ کے لیے تصویر بنانی، شریعت نے اس کو جائز کہا ضرورت کے وجہ سے. فن کے لیے تصویر بنانا شریعت نے منع کر دیا. تو ایسی ممنوع اشیاء کو بھی چھوڑ دینا. ویڈیوز رکھی ہوئی تھیں ڈرامے فلموں کی، توبہ کر لی تو شریعت کہتی ہے کہ اب ان ویڈیوز کو نہ رکھے نہ کسی بندے کو دے، اس لیے کہ جس کو دے گا وہ تو دیکھے گا نا. تو یہ بھی نہیں جی میں کسی کو دے دیتا ہوں. اب اس کو ختم کرو، اس کو ضائع کرو تاکہ یہ گناہ کا ذریعہ ہی ختم ہو جائے. پھر حرام سے پرورش پانے والے بدن کو انسان اب نیکی میں استعمال کرے. رشوت کا مال کھایا، سود کھایا، لوگوں کا ماری کٹی کا مال وہ کھایا، اب کیا کرے؟ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ جس جسم کو اس مال سے پالا اب اس جسم کو عبادت کے اندر لگا دے. پھر نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائے. توبہ کرنے والے لوگوں کے واقعات پڑھتا رہے کہ انہوں نے کیسے توبہ کی اور کیسے اللہ کی رحمت ان پر برسی. تائبین کے واقعات پڑھنے سے توبہ کی توفیق جلدی نصیب ہو جاتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے پانی کے قطرات کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا. بھائی جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمیں بھی بار بار توبہ کرنی چاہیے. صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پر مدام توبہ ہے. توبہ کریں اور پھر اس کی برکتیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بندے نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اور توبہ کی نیت سے نیک بستی کی طرف چل پڑا. راستے میں موت آ گئی، اللہ نے اس بندے کی بھی بخشش فرما دی. تو اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے تو یقیناً ہمارے گناہوں کی بھی بخشش ہوگی. کئی دفعہ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے جی میں کمزور ہوں، بد کردار میری جان نہیں چھوڑتے. لڑکی سوچتی ہے وہ جو میرا دوست بنا ہوا تھا وہ جی مجھے بار بار میسج کرتے ہیں، میری جان میرا پیچھا نہیں چھوڑتا. بھئی جان چھڑانا تو ہمارے ذمہ ہے. اب کیا مطلب کہ اگر انسان سانپ کو دیکھے تو اس سے دور نہیں بھاگتا، تو جی چونکہ سانپ پاؤں کے قریب تھا اس لیے ڈس لیا. نہیں، ہم خود سانپ سے دور ہوتے ہیں. یہ غیر محرم سانپ کی مانند ہے، اگر وہ قریب ہو رہا ہے تو بچنا ہمارے اوپر ضروری ہے. وہ تو سانپ ہے، اس نے تو قریب آنا ہے ڈسنے کے لیے. تو بد کردار مجھ پر چڑھائی کرتے ہیں، مجھے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتے، یہ کوئی بہانہ نہیں شریعت کے نزدیک. شریعت کہتی ہے کہ تم اللہ رب العزت سے مدد مانگو
اللہ تعالیٰ ان بد کرداروں سے بچنے میں تمہاری مدد بھی فرمائیں گے۔ چنانچہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ گناہ سے بچنے کے معاملے میں مجھ سے مدد مانگتا ہے، اس بندے کو گناہ سے بچانے میں مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے، میں لازماً اس بندے کی مدد کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ یہ بہانہ ذہن میں آتا ہے، حضرت ہم توبہ تو کرنا چاہتے ہیں، پرانی یادیں عذاب بن گئی ہیں، جو پرانے خیالات تھے وہ ذہن سے نہیں جاتے، تو بھائی اللہ رب العزت سے مدد مانگے، مایوس نہ ہو۔ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بھی بات ذہن میں ہوتی ہے، کیا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے گناہ کا اعتراف کرنا ضروری؟ یہ پریکٹیکل وہ باتیں ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں ہوں تو ان کو جواب مل جائے گا، اور جس کے ذہن میں یہ نہیں اس کو معلومات ہو جائیں گی، اگر آئندہ وہ توبہ کی نیت کرے گا تو توبہ کرنی آسان ہو جائے گی۔ تو بھئی اس کا جواب ہے جی ہاں، گناہوں کا اعتراف کرنا بھی ضروری، ماننا پڑے گا، ویسے گناہ معاف نہیں ہوتے، یا تو دنیا میں اعتراف کر لے، نہیں تو پھر آخرت میں تو سب اعتراف کریں گے، چنانچہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہم سے گناہ ہو گئے۔ تو کہیں نہ کہیں اعتراف تو ہمیں کرنا ہی ہے، تو جہنم میں جا کے اعتراف کرنے کی بجائے دنیا میں کیوں نہ کر لیں؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا، تیرے بندے کا بیٹا، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، ماذن فی حکمک۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے انسان کا دل وجد میں آتا ہے۔ اس نے فرمایا معترفم بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ تعلیم دی کہ گناہ کرنے والا گناہ کا اعتراف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جی میں توبہ تو کر لوں گا، مجھے لگتا ہے کہ میری یہ توبہ چلنی نہیں۔ بھائی آپ کے سیل فون میں اگر میسیجز آئے ہوئے ہوں 100 اور آپ ڈیلیٹ والی کی دبا دیں تو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب کوئی بندہ کہے جی پھر میسج آ جائیں گے، تو پھر آ گئے تو پھر ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یہ کیا بات کہ جی پھر نہ گناہ ہو جائے، توبہ ہی نہیں کر رہے؟ نہیں، توبہ تو کرنی ہے، فائل تو ہم نے سمیٹنی ہے۔ آج دفتروں میں جاؤ نا تو جن لوگوں کے خلاف فائلیں کھلی ہوتی ہیں وہ کوششیں کرتے ہیں جی فائل بند ہو جائے۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ جو خود بتا رہے ہیں کہ میرے بندے تو نے زندگی میں جتنی گناہوں کی فائلیں کھولی، ہم فقط توبہ کی نیت پر کرنے پر تیری تمام فائلوں کو کلوز کر دیں گے۔
کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر کئی دفعہ ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے گناہ تو جی میرے بہت زیادہ ہیں، کیا اللہ سارے بخش دیں گے؟ ہاں بھائی، اللہ سب گناہ بخش دیں گے. ہمارے لیے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت کے سامنے تو گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، توجہ سے بات سنیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا اور نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے زمین پر بیٹھی اور اس نے ریت کے چند ذرے اپنی چونچ میں لیے اور پھر دریا کی طرف اڑ کے چلی گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، پھر ریت کے 2-4 ذرے چونچ میں لیے اور دریا کی طرف چلی گئی. جب 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ یہ معاملہ کیا. تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ چڑیا بار بار اپنی چونچ میں چند ذرے ریت کے لے کے پانی کی طرف کیوں جاتی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے بعد امت کی بخشش کی جو دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجسم شکل میں آپ کے سامنے دکھا دیا. کیسے دکھا دیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جس طرح یہ چڑیا چونچ میں چند ریت کے ذرے لے کر جاتی ہے اور پانی میں ان کو ڈالتی ہے تو پانی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ذرے میرے اندر پڑے یا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کے گناہوں کی بخشش پر اتنا روتے ہیں، اتنا آزردہ ہوتے ہیں. آپ کی امت کے گناہ ان ریت کے ذرات کی مانند ہے اور میری رحمت اس دریا کی مانند ہے. تو بھئی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب توبہ کرنے میں کچھ مسئلے جن کا پتہ نہیں ہوتا اور بندہ کنفیوز پھرتا ہے. اور آج کل یہ بھی ایک بری عادت پڑ گئی کہ مفتی حضرات کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، ورنہ پہلے ایسا وقت تھا کہ کوئی بات ہوتی تھی میاں بیوی دونوں فوراً جی مفتی صاحب سے پوچھئے کہ شریعت کیا کہتی ہے. اور آج تو من مرضی کی پیروی کرنے والے چونکہ زیادہ ہو گئے. ایک زمانہ تھا امام اعظم کی اتباع زیادہ تھی، آج نیا دور ہے. آج کے دور میں پتہ ہے کس کی اتباع زیادہ ہو گئی ہے؟ امام گوگل کی اتباع زیادہ ہو گئی ہے. اور جی میں نے انٹرنیٹ سے مسئلہ، واہ واہ واہ، امام گوگل کے پیروکار. تو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے پھر توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی. لہذا ان چند مسائل کو بھی سن لیجئے اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات سمیٹیں. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے گناہ سے توبہ کی تھی، 2 مہینے گناہ سے بچا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا، تو کیا پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. پہلی توبہ نہیں ٹوٹی. اب جو گناہ ہوا اس گناہ سے نئی توبہ کرنی ضروری ہو گئی. یہ کنفیوز نہ ہو. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے جو میسج آپ نے ڈیلیٹ کیے تھے اب وہ دوبارہ میسج واپس آ جائیں گے، وہ تو گئے، ختم، فائل ختم. اب اگر گناہ ہو گیا تو نئے سرے سے اس گناہ سے پھر معافی مانگے تو پہلی توبہ تو قبول ہو گئی. پھر اگر نفس اور شیطان نے گناہ کروا دیا اب پھر توبہ کر کے اس گناہ کو ذہن سے مٹا دو، نام اعمال سے مٹا دو. تو پرانی توبہ قبول ہوتی ہے، وہ باطل نہیں ہوا کرتی. دوسرا سوال
کہ جی ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے نا. ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک زانی رشوت سے توبہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. ایک زانی آدمی شراب سے توبہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. ہر گناہ کی توبہ اپنی اپنی ہے. ایک کی توفیق ہو رہی ہے تو ایک سے توبہ کر لیجئے، پھر اللہ اس کی برکت سے دوسرے سے بھی توبہ کی توفیق دیں گے. تو ایک گناہ کے ہوتے ہوئے دوسرے سے توبہ ممکن ہے. تیسرا کوشچن، جی میں قضا نماز اور روزوں کا کیا کروں؟ بھائی اگر آپ نے کسی بندے کا قرضہ دینا ہے، دیر کر بیٹھے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس قرضے کو واپس لوٹائیں گے اور دیر ہونے کی معذرت کریں گے. تو قضا نماز اور روزوں کا بھی یہی مسئلہ کہ آپ ان کو ادا کریں اور تاخیر پر معافی مانگیں. اب کچھ دوست کہتے ہیں میں نے تو جی پچھلے 15 سال غفلت برتی. تو بھائی اگر کسی کا قرضہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور ایک مرتبہ میں تو 1 لاکھ روپیہ دے نہیں سکتے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھ پر مہربانی کریں، میں آپ کو 5-5 ہزار ہر مہینے دیتا رہوں گا. قسط بنا دیتے ہیں نا، اور لینے والا قسط قبول کر لیتا ہے کہ ہاں جی اس نے دینے کا ارادہ کر لیا. تو اسی طرح اگر 15 سال کی قضا نمازیں باقی ہیں، آپ ہر روز 5 نمازیں قضا کرنے کی نیت کریں. آپ کی 5 نمازوں کی قسط جاتی رہے گی، اللہ کے ہاں لکھی جائے گی، قبول ہو جائے گی. حتیٰ کہ اس دوران اگر موت آ گئی، چونکہ آپ نے قسطیں ادا کرنے کی نیت کر لی تھی، اللہ تعالیٰ بقیہ نماز و روزوں کو بھی معاف فرما دیں گے. یہ قسطیں تو ادا کر رہا تھا نا جی، نیت تو کی ہوئی تھی نا قسطیں ادا کرنے کی. غیبت کا کیا کریں؟ غیبت کے بارے میں شریعت نے کہا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بری. اس کے لیے ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے، مگر معافی مانگنے میں یہ کہنا ضروری نہیں کہ جی میں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے، پہلے سے لڑائی بڑھ جائے گی. پہلے بول چال تھی، اب بول چال بھی ختم ہو جائے گی. تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اجمالاً معافی مانگیں. اور جی اگر آپ کے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوئی تو آپ مجھے معاف کر دیں. اس طرح سے معافی مانگیں تو پھر یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. پھر جن کی غیبت ہوئی ان کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کریں. 100 200 500 ان کے راستے میں مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، اللہ کے راستے میں کریں، اور نیت کریں کہ جن کی میں نے غیبت کی اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ کریں گے تو اللہ اتنا ثواب دے دینا کہ وہ سارے کے سارے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس ثواب کو پالتے ہیں بندے کے لیے. ایک سوال یہ، قتل کا مجرم کیا کرے؟ تو بھئی قتل عمد میں 3 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان قصاص دے، قتل خطا ہے تو دیت ادا کرے، پہلا کام. دوسرا کام کہ انسان اللہ کے سامنے بھی اس گناہ کی توبہ کرے، اور تیسرا کام کہ جس بندے کو قتل کیا اس کی بخشش کی دعا مانگے. یہ بھی اس کے اوپر حق ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے چوری کی، کیا کروں؟ بھئی جس کی چوری کی اس کو پیسہ واپس لوٹائیں، اور جی پیسہ تو نہیں تو بھئی اس سے معافی مانگے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے زنا کیا،
بھئی زنا کیا تو زنا اللہ کے حکم کے اندر کمی کرنا ہے، کوتاہی کرنا ہے، اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے معاف فرما دیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے سود کا مال کھایا، بھائی جو ہو چکا، اب سود سے توبہ کر لیں اور اس جسم کو نیکی کے کاموں میں استعمال کریں۔ اگر کوئی شراب پیتا رہا تو بھئی غریب لوگوں کے لیے پانی کی سبیل لگائیں، جیسا گناہ ویسی کمپنسیشن۔ اگر کسی نے زنا کیا اور کی عزتوں کو لوٹا تو اب توبہ کر لی تو بھئی جو کنواری بچیاں غربا کی ہوتی ہیں ان کے نکاح کرنے میں معاونت کرے، یہ کمپنسیشن ہو جائے گی۔ تو جیسا گناہ ویسی نیکی زیادہ کرے، اور اس کی دلیل ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی نے قتل کیا تھا، جس کا نام تھا وحشی۔ پھر یہ شخص اسلام لے آئے، صحابہ میں شامل ہو گئے، مگر ان کے دل میں غم تھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے زمانے جاہلیت میں۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ لڑنے کے لیے نکلے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مسیلمہ کذاب کے تلاش میں تھا، اور میری نیت یہ تھی کہ اگر اسلام کا اتنا بڑا شیر میں نے قتل کیا تھا، اللہ اب اتنے بڑے اس بدبخت کو بھی مجھے قتل کرنے کا موقع دے، میری یہ نیکی میرے اس گناہ کے معاف ہونے کا سبب بن جائے۔ تو جیسا گناہ کیا ویسی نیکیاں زیادہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ گناہ کے اثرات کو ختم فرما دیں۔ طریقہ توبہ کا کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ۔ جو بندہ گناہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے ادا کرے، پھر اللہ کے سامنے استغفار کرے، اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اور توبہ میں جو خاص بات ہے نا وہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اپنے آپ کو پامال کرنا، سجدہ کرنا، رگڑنا، ناک رگڑنا، اللہ کے در پر اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ اصل چیز ہے، اور اللہ سے اس کی عظمتوں کا واسطہ دے کر مانگنا۔ اگر انسان اس طرح سے توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اب ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ۔ یہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے، آئی اوپنر ہے یہ ہمارے لیے، کہ اس نوجوان نے کیسی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو کیسے قبول فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس نوجوان کی توبہ کو کیسے قبول فرمایا۔ چنانچہ وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جوان تھا جو بڑا سرکش تھا، نافرمان تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ ظلم کرتا تھا، فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، اس کے گناہوں سے تنگ آ کے جو بستی والے تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو ہمارے بچوں کے خراب ہونے کا سبب بنے گا، اب اگر یہ گناہ نہیں چھوڑتا تو اس کو نکالو یہاں سے۔
انہوں نے پہلے سمجھایا، یہ پھر گناہ سے باز نہیں آیا۔ چنانچہ بستی والوں نے اس نوجوان کو پکڑا، اس کی پٹائی کی اور اس کو بستی سے دھکا دے دیا کہ اگر تم آئے تو ہم تمہیں پھر جو ہے نا وہ پٹائی کریں گے۔ اب ذلیل اور رسوا ہو کر یہ بستی سے نکل گیا۔ فحضرت الوفات فی خربۃ علی باب البلد، اس زمانے میں بستیوں کے گرد دیواریں ہوتی تھیں، فصیلیں بنی ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، گیٹ بنے ہوتے تھے۔ وہ جس گیٹ سے نکالا گیا اس گیٹ کے سامنے درختوں کا جھنڈ تھا، ویرانہ تھا، وہ وہیں جا کر رہ گیا۔ نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، نہ سردی گرمی سے بچنے کا ذریعہ تھا۔ وہاں جا کر وہ انسان، وہ نوجوان، وہ بیمار ہو گیا۔ مثال کے طور پہ بخار آ گیا۔ اب جب دوائی نہ ہو تو بخار تو پہلوان کو بھی لٹا دیتا ہے۔ تو وہ چند دن اسی طرح بیمار رہا، حتیٰ کہ اس بیماری میں اس کی وفات ہوئی۔ لیکن جب اس کی وفات ہوئی فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، إِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي حَاضَرَهُ الْمَوْتُ، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی وفات ہو گئی ہے۔ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی وفات ہو گئی ہے، فَاحْذَرْهُ وَغَسِّلْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ، آپ وہاں حاضر ہوں، اس کو غسل دیں اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھیں۔ وَكُلِّ مَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ لِأَغْفِرَ لَهُمْ، اور اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آئے اور اس بندے کا جنازہ پڑھ لے، میں اس گناہگار کی بھی بخشش کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائے، تیری عظمتوں پہ قربان جائے، کتنا تو بڑا ہے، تیری رحمت کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ بندے کی حالت یہ کہ گناہوں پہ گناہ بستی والوں نے دھکے دے کے نکال دیا اور اس کو ویرانے میں موت آئی اور مرتے مرتے اس نے توبہ کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں میرے ولیوں میں سے ولی کی وفات ہو گئی، جاؤ جنازہ پڑھیے اور بتا دیجئے لوگوں کو کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اس کا جنازہ پڑھے، میں جنازہ پڑھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأَكْرِمَ مَثْوَاهُ، اور اس بندے کو آپ میری طرف لائیے، دفن کیجئے تاکہ میں اس بندے کی مہمان نوازی کروں، اکرام کروں اس کا۔ فنادى موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، اناؤنسمنٹ کروا دی۔ فَكَثُرَ النَّاسُ، کثیر تعداد لوگوں کی جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئی۔ فَلَمَّا حَضَرُوا عَرِفُوا، جب سب کے سب آئے اور انہوں نے اس بندے کی شکل دیکھی تو اس بندے کو انہوں نے پہچانا، یہ تو وہی گناہگار بد کردار۔ اب حیران، فقالو، کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران کہ بات تو لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو وہی فاسق، فاجر، بدکار بندہ ہے جس کو بستی سے نکال دیا تھا، اور مجھے حکم ہوا کہ ولیوں میں سے ولی فوت ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی حیران، فرماتے ہیں
فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی الا انہ لما حضرت الوفاۃ فی ہذہ الخربۃ، یہ لوگ ٹھیک بات کرتے ہیں، یہ وہی فاسق و فاجر ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ لما حضرت الوفاۃ فی الخربۃ، اس ویرانے میں جب اس کو موت آنے لگی، نظر یمنتم و یسرتن، اس بندے نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور اپنے بائیں طرف دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، اس کو کوئی قریبی، کوئی دوست، کوئی اپنا یار کوئی بھی نظر نہ آیا، یہ اکیلا تھا۔ ورآ نفسہ غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ منکسرۃ، اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا، پریشان حال، ذلیل و خوار اور ٹوٹا ہوا دل اس حالت میں پایا، اکیلا تھا۔ فرفع بصرہ الیہ، چنانچہ اس شخص نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، وقال، اور یہ کہنے لگا، الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، اور اپنے دیش سے میں نکال دیا گیا ہوں، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وافبک انی ینقصہ من ملکک لما سألتک المغفرہ، اللہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیری عظمت بڑھ جائے گی یا مجھے معاف کر دینے سے تیری رحمت گھٹ جائے گی، تو میں عذاب سے معافی بھی طلب نہ کرتا، مغفرت بھی طلب نہ کرتا۔ مجھے پتہ ہے میرے گناہوں کو معاف کرنے سے تیری شان میں کمی نہیں ہوتی، اور مجھے بخش دینے سے تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور اے اللہ، وَلَيْسَ لِي مَلْجَأٌ وَلَا رَجَاءٌ إِلَّا أَنْتَ، میرا تو تیرے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ وقت سمیت ہو، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل کیا، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید کو توڑ نہ دینا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان احسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، کیا یہ بات مجھے سجتی تھی کہ وہ تو اتنا بے کس و لاچار حالت میں مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، میں اس بندے کو اپنے در سے بھی خالی لوٹا دیتا۔ وقد توسل الی بی، اس نے میری رحمت کا مجھے واسطہ دیا، وتضرع بین یدی، میرے سامنے گڑ گڑایا، معافیاں مانگی، وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہ لذل غربتہ، اگر وہ نوجوان اس وقت پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی بات کرتا، میں اس کی توبہ پر دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب عجیب، اللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ صرف بندے کی مغفرت نہیں کی، اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں، اس نے میری رحمت کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام اگر پوری دنیا کے گناہگاروں کی وہ بخشش مانگتا، میں اس کی توبہ پر، اس کی اس ندامت پر، اور اس کے اس جو ہے وہ میرے سامنے عاجزی کرنے پر پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ پھر رب کریم نے ایک اور عجیب بات فرمائی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا کاہت الغریب،
میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوتا ہوں، وحبیبہ وحبیبہ، میں ہی اس کا حبیب ہوتا ہوں جس کا کوئی نہیں ہوتا، اور میں ہی اس کا طبیب ہوتا ہوں جس کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وراحمہ، اور جس پر کوئی ترس نہیں کھاتا اس پر ترس کھانے والا تو میں ہی ہوتا ہوں۔ اے کریم آقا، اگر آپ اتنا ترس کھانے والے ہیں تو آج آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں اس جگہ پر آپ کے گھر میں حاضر ہیں، اللہ آپ سے آپ کی رحمت مانگنے کے لیے۔ اے کریم، ہم اپنی زندگی کے سارے گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بڑا گنہگار اس مجمع میں کوئی اور نہیں۔ میرے مولا، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، آپ کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اللہ آپ رحمت کر دیجئے۔ اللہ، جس طرح ایک گنہگار نیکوں کی بستی کی طرف گیا تھا، آپ نے رستے میں موت آنے پہ توبہ قبول کر لی تھی، اے اللہ ہم کتنے لوگ ہیں جو آج اس نیکوں کی مجلس میں، نیکوں کی بستی میں توبہ کی نیت سے آئے بیٹھے ہیں، اللہ توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ، یہ بوجھ پہاڑوں برابر جو ہم نے سر پر اٹھا لیے ہیں، ان بوجھوں سے اللہ ہمیں نجات عطا کر دیجئے۔ میرے مولا، ہم سے تو چند کلو کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، قیامت کے دن یہ پہاڑوں برابر بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ، دو بندوں کے سامنوں کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ قیامت کے دن اللہ تیرے سارے بندوں کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے؟ اور اللہ، آپ کے پیارے حبیب بھی ہوں گے، آپ کے اولیاء بھی ہوں گے، اور اللہ ہمارے مشائخ بھی ہوں گے، اللہ ہمیں ان کے سامنے رسوا نہ فرما دینا۔ میرے مولا، قیامت کی ذلت سے بچا لینا۔ ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں، ایک نئی ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا